تعلیم جہاں زندگی کی بنیادی ضرورت ہے تو وہیں بہتر روزگار کا ذریعہ بھی ہے۔ مہنگائی کے اس دور میں جہاں تعلیم کا اصول مشکل ہو چکا ہے تو وہیں ایک ایسا ادارہ کام کر رہا ہے جو یتیم، بے سہارا، لاوارث بچوں کی دیکھ بھال اور بہترین تعلیمی سہولیات فراہم کر رہا ہے۔ اصلاح سینٹر کس طرح کام کر رہا ہے، جان لیتے ہیں کامران علی کی خصوصی رپورٹ میں۔ مہنگائی کے اس دور میں جہاں عام ضروریات زندگی کا حصول ناممکن ہو رہا ہے تو وہیں طالب علموں کی تعلیمی سرگرمیاں بھی متاثر ہو رہی ہیں۔ مہنگائی کے اس طوفان نے فلاحی تنظیموں کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے، مگر الاصلاح وہ آشیانہ ہے جو اپنی سرگرمیاں جاری رکھے ہوئے ہے۔ یتیم، بے سہارا، لاوارث بچوں کو جہاں تمام تر سہولیات میسر کی جاتی ہیں تو وہیں ان کے بہتر مستقبل کے لیے انہیں کوالٹی ایجوکیشن بھی فراہم کی جا رہی ہے۔ سربراہ الاصلاح سینٹر عنایت الرحمان کہتے ہیں کہ کرائے کے مکان سے یہ سلسلہ شروع کیا جو اب کنالوں پر محیط ہو چکا ہے۔ ہم یتیم اور بے سہارا بچوں کی کفالت کو اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں۔ وہ انہیں تمام تر سہولیات میسر کر رہے ہیں جن سے وہ معاشرے میں اپنا بہتر مقام پیدا کر سکیں۔ الاصلاح سینٹر کا بنیادی مقصد بچوں کو جرائم پیشہ سرگرمیوں سے بچانا اور نشے کی لت سے دور رکھنا ہے۔ میں عنایت الرحمان بول رہا ہوں، چیئرمین الاصلاح سینٹر۔ سب سے پہلے تو آپ کے کوہنیر چینل کا بہت بہت شکریہ کہ آپ لوگوں نے ٹائم دے دی۔ بیسیکلی ہم نے 2002 میں الاصلاح سینٹر کے نام سے ایک آرگنائزیشن کا آغاز کیا تھا، جس میں معاشرے میں تبدیلی کے لیے کہ ہم معاشرے میں کوئی خدمت کرے، کوئی کام کرے اور معاشرے میں تبدیلی لے آئے۔ تو اس نظر سے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے یتیم بچوں سے آغاز کیا، کیونکہ معاشرے میں سب سے زیادہ چوری اور ڈکیتی اور دہشت گردی کے شکار بھی یہ لوگ ہوتے ہیں اور معاشرے کی بدنامی کا باعث بھی بنتے ہیں، اور والدین کے لیے بھی، خصوصاً والدہ کے لیے درد سر بن جاتے ہیں۔ اس لیے ہم نے ان یتیموں کو ایجوکیٹ کرنے کے لیے 2002 میں آغاز کیا۔ ہم نے کرائے کے بلڈنگ سے سٹارٹ لے لیا، پھر الحمدللہ گورنمنٹ کے تعاون سے اور مخیر حضرات کے تعاون سے ہم نے کوئی 4 کنال کے پلاٹ پہ ایک بلڈنگ بنا لی، جس میں ان بچوں کو پلے گروپ سے لے کے میٹرک تک ہم نے مردان بورڈ کے ساتھ ایک اسکول رجسٹر کیا، جس میں وہ میٹرک تک ہمارے اپنے اسکول میں پڑھتے ہیں، اور میٹرک کے علاوہ ہم اس کو مختلف کالجوں میں اور اسی طرح یونیورسٹی لیول تک الحمدللہ ان بچوں کو پڑھاتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم نے ان کی شادی تک الحمدللہ سارا بس ہوتا ہے۔ ظاہر بات ہے یہ سارا سلسلہ مخیر حضرات کے تعاون سے چلتا ہے۔ تو ہم لاہور میں آنے کا مقصد بھی یہی تھا کہ ہم مخیر حضرات سے رابطہ کر کے، اور چونکہ معاشرے میں یتیموں کی تعداد لاکھوں میں ہے، لہٰذا کم از کم لاکھوں لوگوں تک یہ میسج پہنچ جائے اور لاکھوں لوگ ہمارے اس قافلے میں شامل ہو جائے۔ اسی طرح ہمارے مردان میں چونکہ جو ایک پسماندہ علاقہ ہے اور دہشت گردی کے زد میں تھا، تو اس وجہ سے بھی یتیموں کی تعداد بہت زیادہ ہے، غرباء فقراء کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ اس لیے ہم نے اس رمضان میں یہ ارادہ کیا ہوئے کہ ہم کم از کم 1000 گرانوں تک فوڈ پیکج پہنچائیں گے انشاءاللہ، اور کم از کم 500 بچوں تک عید گفٹ وغیرہ پہنچائیں گے۔